کیا شیطان کے وسوسے سے انسان مجبور ہو جاتا ہے؟ اور اگر انبیاء معصوم ہوتے ہیں تو پھر جناب آدم سے گناہ کیسے ہوا؟ ان دو سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 119 آیتوں کی تفسیر جان چکے ہیں۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا اے آدم، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ہمیشہ باقی رہنے والے درخت اور کبھی ختم نہ ہونے والی حکومت کی طرف رہنمائی کروں؟ پس ان دونوں نے اس درخت سے کھایا، جس کے نتیجے میں آدم اور حوا اس اتر گئے اور دونوں جنت کے پتے سے خود کو چھپانے لگے، اور آخر کار آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راحت کے راستے سے بے راہ ہو گئے۔ دوستو، ابھی آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکات: شیطان کا دوسرا نام ابلیس ہے۔ فاسجدوا الا ابلیس وسوس الیہ الشیطان۔ جناب آدم علیہ السلام کا یہ وسوسہ ان کے نبی بننے سے پہلے تھا۔ جناب سید ابن طاووس نے ایک لطیف نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیطان آغاز میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو رہنمائی کے نام پر آیا، حل عدلک، پھر اس نے حضرت آدم کو وسوسے میں ڈالا، فدل یہما بغرور، پس ہمارے لیے وائے اور تباہی ہی تباہی ہے، کیونکہ شیطان جب ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پہلے ہی سے دھوکہ و فریب کے ارادے کے ساتھ آتا ہے۔ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ صاد آیت نمبر 82۔ کلمہ غوا جو غی سے ماخوذ ہے، جو رشد کے مقابلے پر ہے، یعنی ایسا راستہ جو انسان کو مقصد سے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فغوا، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، سورہ نجم آیت نمبر 2۔ شیطانی وسوسہ انسان کے اختیار کو نہیں چھینتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب انسان وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے تو دوسرے اسے لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ اگر وسوسہ انسان کے اختیار کو چھین لیتا تو انسان کبھی دوسروں کی تنقید کا نشانہ نہ بنتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ۔ اس جملے عصا آدم ربہ فغوا میں مختلف احتمال پائے جاتے ہیں۔ 1، حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا بلکہ ان سے ترک اولا ہوا تھا۔ وغوا یعنی ترقی حاصل نہیں کی، اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ گمراہ ہوئے۔ 2، حضرت آدم علیہ السلام کو جس درخت سے روکا اور نہیں کیا گیا تھا تو یہ نہیں ارشادی تھی، نہ کہ واجبی۔ 3، کلمہ اسیان واجب کے ترک کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مستحب کے ترک کرنے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سارے احتمال قابل قبول نہیں ہیں، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت اور دوسری آیتیں
حضرت آدم علیہ السلام کی معصیت اور گناہ کی وضاحت نہیں کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ نہی ارشادی کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تیسری بات کہ یہ دعویٰ کہ اس زمانے میں حکم تکلیفی نہ تھا، اگر ہم اسے تسلیم کرتے ہیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ شیطان نے بھی کوئی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس نے کوئی گناہ نہ کیا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیوں کی تھی، نہی ارشادی کے خلاف ورزی کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں عصیان آیا ہے تو گناہ کے معنی میں آیا ہے، لہذا اس بنیاد پر بہتر ہے کہ ہم امام معصوم کی پیروی کریں اور اس حقیقت کا پتہ لگائیں۔ مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا، اگر پیغمبر معصوم ہوتے ہیں تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہیے گا؟ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ واقعہ اور ان کا یہ گناہ ان کی نبوت کے زمانے سے پہلے کا ہے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے انبیاء کے لیے گناہ ممکن ہے، اس لیے یہ گناہ ان کے مقام نبوت کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ ان آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیغام ایک، شیطان کے وسوسوں کے جاری اور نافذ ہونے کے راستے انسانی خواہشات ہیں۔ ہل ادلک علی شجرۃ الخلد۔ شیطان انسانی ضرورتوں سے آگاہ ہے، اس لیے اس نے جناب آدم کے ہمیشہ رہنے کی چاہت کی بنیاد پر انہیں غافل کیا۔ جی ہاں، لمبی امیدیں انسان کو گناہ کی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ دو، شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے دلکش و زیبا اور خوبصورت عناوین اور ٹائٹل کا سہارا لیتا ہے۔ تین، جھوٹ شیطانی ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ چار، اگر اولیاء الہی سے کوئی لغزش اور خطا ہو جائے تو انہیں فوراً سزا ملتی ہے۔ پانچ، سب سے پہلے اللہ کے حکم کی نافرمانی کا اثر جناب آدم پر یہ ہوا کہ وہ فوراً بے لباس ہو گئے۔ 6، لباس انسان کے لیے کرامت اور خوبصورتی ہے اور برہنگی پستی اور ذلت ہے۔ 7، حرام چیزوں کا کھانا شرم و حیا کے ختم ہو جانے اور برہنگی کی وجہ ہے۔ 8، شرمگاہ کا چھپانا انسانی فطرت ہے۔ 9، خداوند تعالیٰ کے حکم کی مخالفت خود انسان کے اپنے ترقی و تربیت کی مخالفت ہے۔ 10، گناہ کی نسبت سارے گناہ کرنے والوں کی طرف برابر نہیں ہے۔ فَأَكَلَ عَصَىٰ آدَمُ، حالانکہ جناب آدم اور جناب حوا دونوں نے نافرمانی کی تھی اور جس درخت سے انہیں روکا گیا اسی سے انہوں نے کھا لیا تھا، لیکن معصیت کی نسبت صرف آدم کی طرف دی گئی۔ 11، گناہ انسان کی محرومیت کا سبب ہے۔ ناظرین، آئیے آیت نمبر 122 اور 123 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور ان کی توبہ قبول کر لی اور ان کی ہدایت کی۔ اللہ نے آدم و حوا سے کہا کہ اب یہاں سے دونوں نیچے اتر جاؤ کہ وہاں تم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہ ہوگا اور نہ ہی رنج و تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے ان کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات، کلمہ اجتباء جبایتن سے لیا گیا ہے جس کے معنی جمع آوری، انتخاب اور چننا ہے۔ اگر کلمہ تاب حرف الہ کے ساتھ آئے تو یہ انسان کی توبہ ہوگی، جیسے یہ جملہ
کتبت اللی کہ اگر حرف الہ کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اپنے لطف و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اہبتا کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ ممکن ہے آدم و حوا ہوں، یا انسان اور شیطان، یا حضرت آدم اور ان کی ذریت۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی نے اتنا گریہ نہیں کیا کہ جتنا حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آپ نے نافرمانی کے بعد توبہ کی تھی۔ ان دو اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ پیغام ایک، افراد کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی پاک فطرت پر توجہ رکھیں۔ ایک دو غلطیوں کو معیار نہ بنائیں جن کی بنیاد پر انہیں دور کر دیا جائے۔ دو، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نافرمانی ان کی بعثت سے پہلے ہوئی تھی۔ تین، کسی کے چناؤ کے لیے زمانے کا اہم رول ہوتا ہے، ثم زمانے کے گزرنے پر دلالت کرتا ہے۔ چار، توبہ کا قبول کرنا شان خداوندی ہے۔ پانچ، مخالفت کرنے والوں کو اپنے سے دور کرنے کے بجائے انہیں معاف کر کے اپنی طرف کھینچیں اور پھر ان کی رہنمائی کریں۔ چھ، توبہ ہدایت کے لیے زمین ہموار کرتی ہے۔ سات، ایک گناہ پوری نسل کی تنزلی کا سبب بن سکتا ہے۔ آٹھ، بشر کا حبوط اور نیچے آنا دشمنی کا سبب بن گیا۔ نو، حضرت آدم کو جو پہلی بشارت ملی وہ الہی راستے کی طرف رہنمائی تھی کہ اس راستے کی پیروی ان کے لیے سعادت اور جنت کی ضمانت تھی۔ 10، انبیاء کا آنا اور اللہ کی ہدایت یقینی امر ہے۔ یاتینکم، اس میں نون تاکید کے لیے آیا ہے۔ 11، مدیریت، مینجمنٹ اور تربیت کے اصولوں میں سے ہے کہ اگر کسی مصلحت کی بنا پر ہم کسی کو نکالیں تو اس کے لیے ترقی و ہدایت کے وسائل ضرور مہیا کریں۔ 12، خداوند تعالیٰ کے علاوہ انسان کا ہادی اور رہنما بننا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ 13، اس مادی دنیا میں تضاد و تزاحم کا ہونا یقینی ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں الہی راستے کو گم نہ کیجیے۔ 14، سارے انسان انتخاب میں آزاد ہیں۔ 15، انسان کی سعادت اور نجات خدا کے حکم کی پیروی کرنے میں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔